الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، حافظ محمد شاہ صاحب کا خلوص ہے کہ ان کے خلوص نے ہمیں یہاں آنے پر مجبور کیا ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں بہت درد رکھنے والے غم خار تھے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں ہمیشہ امت کے لیے، امت کی ترقی کے لیے، امت کے مرتبات کے لیے باتیں کی، اور آپ کے دل میں ہمیشہ ایک غم اور دکھ رہتا تھا کہ پچھلی امتوں کی زندگیاں سینکڑوں سال ہوا کرتی تھی اور میری امت کی عمر تھوڑی ہے، تو یہ اپنے مولا کے ہاں بڑے بڑے مقامات اور انعامات کیسے پائے گی؟ تو آپ کی اس فکر اور آپ کے اس غم نے اور اللہ کو یہ ایسا بھایا کہ مولا کریم نے اپنے محبوب کے دل کو سمجھا اور اپنے محبوب کی دلداری کے لیے لیلۃ القدر کی رات سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ماہ رمضان عطا کر دیا. اور ماہ رمضان اللہ اپنے بندوں کو دے کر ایسا احسان فرمایا کہ محبت کی انتہا ہو. ماہ رمضان اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا، یہ اللہ نے اپنی محبت کی انسان کے لیے انتہا کر دی. اب آپ کی اور میری مرضی ہے کہ اس محبت کے جواب ہم محبت سے دیتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو خراب کر.
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مولا کریم نے ماہ رمضان میں کلام الہی کلام اللہ اپنے کلام کو ماہ رمضان میں اتارا ہے۔ پہلی وحی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ماہ رمضان میں، اور لیلۃ القدر کی رات کو ہی مولا کریم نے، لیلۃ القدر کی رات کو ہی مولا کریم نے لوح محفوظ سے قرآن کو، بیت العزت آسمان اول پر قرآن کو اتارا۔ پھر اس کے بعد 23 سال میں مولا کریم نے جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے اتارتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک جتنا جتنا جہاں ضرورت تھی، جیسے موقع تھا، حالات تھے، اس کے موافق اللہ نے اتارا۔ اور قرآن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ہم کتنے عجیب لوگ ہیں کہ اگر کوئی ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار عمرہ کر کے واپس آئے، ہم دوڑے چلے جاتے ہیں ان کے پاس، پہنچتے ہیں کہ ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں زمزم کا پانی پلائے، زمزم کا پانی پلائے گا۔ اور کیوں دو نسبتیں ہیں ہمارے دل میں، ہمیں علماء نے بتائی دو نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت جناب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے وہ پانی انہوں نے ایڑی ماری۔ دوسری نسبت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد آپ نے ایسے برتن کو سامنے، صحابہ انتظار میں ہے آج کس کی قسمت جاگتی ہے، کس کا نصیب جاگتا ہے، کس پر آقا ذو جہان مہربانی فرماتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور شریعت کا بھی یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز پیو تو وہ بچ جائے تو آپ کی دائیں سائڈ پر جو بیٹھا ہو وہ پہلا حق ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب پیا، بخاری شریف میں یہ واقعہ آتا ہے کہ آپ نے وہ مشروب پی لیا۔ مشروب پینے کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کی دائیں جانب حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں جن کی عمر 12-13 سال ہے، اور آپ کی بائیں جانب آپ کے خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے عبداللہ بن عباس کی طرف دیکھا، کہا عباس حق تو تیرا بنتا ہے، حق تو تیرا بنتا ہے، کیا میں ابو بکر کو دے سکتا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنا ہر حق دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ کے لبوں کا بوسہ لیا ہوا جو مشروب بچا ہے اس حق سے بردار ہونے کو تیار نہیں، یہ میرا ہے، میرا حق بنتا ہے، دے دیجیے۔ تو اس نسبت سے ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، حاجیوں کے پاس، عمرے والوں کے پاس، کہ ہمیں پانی پلائیں گے۔ دو نسبتیں ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہے، آپ کے مبارک لعاب اس میں ہے، اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت۔ تو بڑے شوق سے، بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے ہم پیتے ہیں، لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے اللہ کی جس میں پتہ نہیں کتنی ہزاروں بار قرآن کا ایک ایک ہر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روحوں کا بوسہ لے۔
قرآن کریم کا ایک ایک حرف کتنا بار جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر کا معانقہ کر چکا ہے، اس کو جپیاں ڈال چکا ہے، اور یہ نسبت ہے قرآن کو، لیکن قرآن پڑھنا کو تیار نہیں۔ قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہے، قرآن سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہے، نہ تلاوت ہو رہی ہے، نہ قرآن سے عشق ہے، نہ محبت ہے، اور قرآن سے پوری ہی ہمارے اندر مسائل کا باعث ہے، ہماری پریشانیاں، ہمارے اختلافات، ہمارے اندر رنجشیں، دشمنیاں، نفرتیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کلام الہی کو چھوڑ دیا، اس کی تلاوت کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جب ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا تو پھر ہماری زندگیوں کا سکون، اطمینان، ہر چیز ختم۔ اطمینان اور سکون پانا ہے تو پھر قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب اتنے حافظ ہیں، کیا کریں؟ اگر آپ حافظ اس لیے بنا رہے ہو کہ اس سے آپ کی کوئی دنیاوی غرض ہے، کوئی شہرت غرض ہے، تو پھر آپ غلط ہو۔ قرآن پڑھنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں مولا کو راضی کروں گا، مولا کو خوش کروں گا، مولا کو خوش کرنے کے لیے رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہو کے مصلی پر قرآن پڑھوں۔ دو نفل پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، یہ محبت۔ تو بہرحال جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم اور دکھ اللہ نے دیکھا کہ میرا محبوب اپنی امت کے لیے پریشان ہے کہ ان کی عمر تھوڑی ہے، ان کے پاس اجر بھی تھوڑا ہوگا، ثواب بھی تھوڑا ہوگا، انعامات بھی کم ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب پریشان نہ ہو، ہم تجھے ایک ایسی رات عطا کر رہے ہیں جو من الف شہر 1000 مہینے کی، جس نے ایک رات یہ پالی 1000 ماہ، اس کے لیے اجر ہے من الف شہر۔ اور جو اعتکاف میں بیٹھ گیا اسے پتہ چلے نہ چلے اس کے حصے میں آ گئی۔ حضرات علماء نے امت کے لیے مزید آسانی کر دی، فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی یہ رات آتی ہے جب ہم سوئے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال عبادات کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اعمال کی کوشش کریں، قرآن سے دوستی ہو۔ ماہ رمضان ہمارے لیے بخشش کا سبب ہے، ہماری آخرت میں ہمارے لیے قرآن ہی سب سے زیادہ سفارش کرنے والا ہو۔ قرآن پر متوجہ ہو، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے ساتھ اپنی محبت قائم کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔